بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ ایک عبارت لکھ لی تھی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہاں اللہ نے بیلنس نہیں، رحمت، ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے. سر یہ عدل اور رحمت برابر بھی ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. وہ جو شعر ہے نا، عدل کریں تا تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو اللہ سے عدل نہیں، اس کا فضل مانگنا چاہیے. اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے، یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا، ترمذی میں، ابو داؤد میں، وہ دعا مانگتے ہوئے نا سٹارٹ میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسماء کے ساتھ پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کبھی لوٹاتا. پھر جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے اسماء اعظم ان دو قرآنی آیات میں ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم یہ اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں. اسماء اعظم تو ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کبھی محروم نہیں لوٹے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سر کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سید الاستغفار ہے. دنیا میں اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لیے بیسٹ الفاظ، آسان ترین، مختصر ترین یہی ہیں. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا. انی کنت من الظالمین، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں نا، تو بس معاف کر دے. سر یہ چیز ایسی ٹریگر کی ہے اللہ کو کہ ایک شخص نے، جس پہ اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو اس دن نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اتنے غصے والے معاملے میں بھی وہ غصہ ایسا ٹھنڈا ہوا. وہ کون سی دعا تھی؟ یہی تھی. اور دعا کیسی ٹریگر کیا، اللہ میں انسان ہوں نا تو غلطی تو کروں گا، تو غلطی نہیں کرتا تو معاف کر دے پھر مجھے، سوری. کیا بیسٹ دعا ہے. اور پھر ترمذی میں الفاظ ہیں جو شخص یہ دعا، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، اللہ ہر مومن کو نجات دے گا جو اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ. لیکن سر خالی دعاواں نہیں، آیت کریمہ نے ختم نہیں 1.25 لاکھ دفعہ نا، واقعی اندر سے پھر آئے لا الہ الا انت، واقعی اس کو پھر الہ مانیں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور اندر سے بھی بدلنے کی نیت کریں. مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات اکثر یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کئی بار دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میں نیک بنا دے، اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں بنا ہی نہ دے، کیونکہ بنا دیا تو میں معاشرے کا سامنا کیسے کروں گا، لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو فنیٹک ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں جب تک یہ وسوسہ دل میں، پھر نیک نہیں کسی نے بننا. جو اندروں چاہتا ہے نا کہ میں نیک بنا، ٹڈوں، وہی بنے گا، ورنہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایک اسماء ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. 99 نیمز آف اللہ کے اوپر ایک عرب اسکالر نے ایک کتاب لکھی ہے شرح حدیث جبریل. اس کا اردو میں ترجمہ تحکیم اور تحقیق کے ساتھ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے کیا تھا. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے. اس میں اس نے 99 ناموں کی تحقیق بھی کی تھی، اور ان 99 ناموں کہ قرآن و حدیث سے ثبوت دیے تھے کہ یہ نام بخاری میں آیا، یہ مسلم میں آیا، یہ قرآن کی فلاں آیت میں آیا. وہ سارے پھر تحکیم کے ساتھ وہ پرنٹ ہوئے ہیں. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھے، کیونکہ بعض نام یہ جو آپ کے قرآن کے شروع میں چھپے ہوئے ہیں نا تاج کمپنی کے، اس میں کئی نام اللہ کے نام نہیں ہیں، بنا کے لکھ دی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ایسی ہیں جن کا آپ نام نہیں بنا سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ جو گمراہی کی روش اختیار کرنا چاہے. لیکن اللہ کا نام نہیں آپ رکھ سکتے گمراہ کرنے والا، یہ توہین ہو جائے گی. اللہ کی ہر صفت کا نام نہیں ہو سکتا، البتہ ہر نام کی صفت ہو سکتی ہے. مثلا اللہ کا نام ہے رب، تو بنائے پالنے والا، رزق دینے والا، جتنی مرضی صفات اس کے آگے آپ بناتے جائیں صفات.
ہر نام کی صفت بنا سکتے ہیں، ہر صفت کا نام نہیں بنا سکتے، کیونکہ پھر بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور اس میں بڑے سینسٹیو ایشو بھی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ کیوں؟ حالانکہ زمانہ تو مخلوق ہے، ٹائم اینڈ سپیس دونوں مخلوق ہیں، لیکن زمانے کا کریٹر کون ہے؟ اللہ، گاڈ۔ تو اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنے کی بھی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہی زمانہ جو بدترین زمانہ تھا، نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی برکت سے بہترین زمانہ بن گیا۔ بدترین زمانہ تھا نا وہ، تو نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب زمانہ برا نہیں تھا، وہ بدترین زمانہ نہیں تھا، لوگ بدترین تھے۔ تو اس لیے کہا زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں، مراد یہ کہ میں زمانے کا کریٹر ہوں۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ جو فتوے بازی ہے نا کہ آپ خدا کا لفظ نہ بولیں، گستاخی ہو جائے گی، اور یہ اللہ کا نام نہیں ہے، صرف فارسی زبان میں تو آپ اس کو ایکویلنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کہتے ہیں، 11ویں صدی کے مجدد ہیں سب کانٹیننٹ میں، المتوفی 1176 ہجری، ان کا اس کے سر پہ وہ تاج سجا ہے جو امت میں یونیک ہے، کہ قرآن کا پہلا ترجمہ کسی دوسری لینگویج میں اس شخص نے کیا ہے، فارسی زبان میں۔ کیونکہ لوگ تو انہوں نے جب آبزرو کیا کہ لوگ تو عربی سیکھنا ہی چھوڑ گئے ہیں، تو ان کا اس طرح تو قرآن کی تعلیمات کو پڑھے گا ہی نہیں، تو پھر قرآن کو ہی ان کی نیٹو لینگویج میں کر دیں، تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ پھر سر 5 سال چھپے رہے نے مسلمانہ دے شہادت دے ڈر تو، کیونکہ لوگ کہتے تھے اس نے قرآن ہی چینج کر دیا، قرآن تو عربی میں تھا، اس نے فارسی میں لکھ دیا۔ یہ آج جو آپ کو سارے کہہ رہے ہیں ساڈا ترجمہ پڑھو ساڈا، یہ سب وہ لوگ تھے جو ترجمے کے مخالف تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ترجمہ ہوا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ایک دیوبندی عالم نے کیا، علامہ وحید الزمان نے، جیسے ہی ترجمہ کیا گمراہ ہو گئے، رفع دین شروع کر دیا انہوں نے، ہو گئے نا گمراہ۔ اسی بڑی چلاکی کے ساتھ ان کے ترجمے نہیں کرنے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ جو قرآن حدیث ہے، پھر عوام کے ہاتھ میں جب قرآن و حدیث آ جائے گا نا، پھر مولوی اس کو مس چیف نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کہ جناب یہ تو یہ لکھا ہے، آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، پھر وہ آگے کہتے ہیں پتہ لگا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے پھر ان کو پتہ چل جاتا کہ اسٹیشن سے ہی بات ہو رہی۔ یہ جو چلاکی کرتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ترجمے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے ترجمہ اس وقت آپ کو پتا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو سارے بابا جی مانتے ہیں نا، شاہ ولی اللہ نے جو ترجمہ کیا نا، اللہ کا انہوں نے ترجمہ خدا ہی کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ کوئی اللہ کو حرام کہتا ہے نا کہنے کو، خدا کہنے کو، تو شاہ ولی اللہ اپنے ساروں کے باب مشترکہ فارغ ہو جائیں گے۔ بعد میں اہل حدیثوں نے چلاکی کی کہ انہوں نے جب ان کا ترجمہ چھاپا نا، تو خدا کی جگہ اللہ کر دیا، لیکن پرانے نسخوں میں خدا ہی ہے۔ فتح محمد جلندری نے بھی خدا ہی ترجمہ کیا تھا، بعد میں پرنٹ کیا تو اللہ کر دیا۔ تو یہ مصنف کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اس کے ترجمے میں خود گھس جائیں، آپ اپنا علیحدہ ترجمہ کریں۔ اگر ایک مصنف نے ترجمہ خدا کیا ہے، آپ اس کے ترجمے کو چینج نہ کریں، یہ اس کی کتاب کے اندر خیانت ہے۔ آپ علیحدہ اپنا ترجمہ لکھیں،